أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 42 عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کر دوں گا، بشرط ہے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ اس حدیث میں مومنوں کو بہت بہت امید دلائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی واسٹ ہے اور وسیع ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت بہت بہت واسٹ ہے، بیونڈ آر امیجنیشن۔ اور بعض وقت انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، ایک نا امیدی میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، مغفرت کی امید سے اپنی کریکشن کرنا ہے اور اصلاح کرنا ہے اور توبہ کرتے جانا ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے حدیث نمبر 13 میں لے چکے۔ یہ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے بنی آدم، تو خطاب کس سے ہے، پکارا کس کو جا رہا ہے، کال کس کو ہے، یہ ہر انسان کو، ہر انسان کو مغفرت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اگر شرک میں بھی انسان مبتلا تھا تو تم شرک چھوڑ دو، توبہ کر لو، پکارو، کوئی پرٹیکولر ریس، کریڈ، قوم نہیں، بلکہ سب انسان، سمپل بات ہے، ایک اللہ نے پیدا کیا، صرف اس کی تم عبادت کرو، صرف اس کے تم بندے بن جاؤ، جنت کا ٹکٹ لے لو۔ اس سفر میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے، پریشان مت ہو، مغفرت کو پکڑ لو، امید کو تھامو اور چلتے جاؤ۔ جیسے سورہ نور آیت نمبر 31 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم لوگ سب مل کر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے کبھی کبھی مایوس جو ہے انسان ہو جاتا ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کبھی بھی مایوس مت ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 49 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑے مہربان اور بخشنے والا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے یعنی جو خود گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تو ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت کا اس طرح بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں،
ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے انسانوں، جنوں، جانوروں اور تمام مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی ایک حصے کی بنا پر تمام لوگ یا تمام مخلوقات ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں۔ باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ہر دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو معاف کرتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جو پہلے ابھی حدیث ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے ہم انسان ایک دوسرے کے اوپر جو رحمت کرتے ہیں، اچھے معاملے کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، وہ دیٹ از جسٹ ون پارٹ آف مرسی جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیا ہے۔ 99 اللہ کے پاس ہے، تو کتنے اللہ تعالیٰ رحیم ہوں گے سوچیے۔ پھر دن اور رات اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے معافی کے لیے بلاتے ہیں، جیسے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں توبہ کر لے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کرے۔ یہ عمل ہمیشہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے، اور اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی ایوری ڈے اللہ تعالیٰ از کالنگ اس ٹورڈز توبہ، کہ توبہ کر لو، لیکن فائنلی جب قیامت آ جائے گی تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر توبہ کرنا ہے، ڈیلی اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، نا امید نہ ہو، مغفرت طلب کرو۔ گناہوں کو معاف کیسے کروانا ہے وہ حدیث نمبر 18 میں بتایا گیا کہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ یہاں پر کہا جائے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور توبہ کے شرائط ہوتے ہیں جو ہم ڈیٹیلز میں پہلے لے چکے، ایکسپٹنس، ریپینٹنس، ناٹ ریپیٹنگ۔ صرف گال پہ آپ مار لیے توبہ کر لیے تو توبہ نہیں ہوتی، توبہ کے شرائط ہوتے ہیں۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے خوف اور امید کے بیچ میں بیلنس رکھیں، ایسے بھی نہیں کہ بے خوف ہو جائیں، چوزن ہے ہم، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں تو کس کو معاف کریں گے، یہ ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے کے جو قومیں گزرے تھے بنی اسرائیل وغیرہ، یہی تو جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا، ویسا بھی نہیں، لیکن امید بھی ہے۔ لیکن مین سٹیپ کیا ہے اس میں توبہ کے لیے؟ ریئلائزیشن۔ اگر وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے۔ بیٹھیے اور سوچئے کیسی اتنی چیزیں ہیں جو آئی نیڈ ٹو گیو اپ، یا اور آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ، عبادت میں، معاملات میں، کھانے پینے میں، مال میں، باتوں میں، ریلیشنز میں، ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن، بچوں کے ساتھ ریلیشن، پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشن، ماں باپ کے ساتھ ریلیشن، سسرال والوں کے ساتھ ریلیشن، گھر والوں کے ساتھ ریلیشن۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں مجھے سدھار لانا ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق مجھے گزارنا ہے۔ اب یہ ریئلائزیشن جب ہوگا، کیونکہ ریئلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ گناہ I have to give up. Obligations I have to do. Start doing. جب ریئلائزیشن ہوگا تب توبہ ہوگی۔ اور اگر یہ گناہ بہت ہیوج ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی آدم اگر روئے زمین بھر جائے تو بھی میں معاف کروں گا۔ سبحان اللہ، واقعی ہمارے کتنے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنے بھی ہو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ معافی مانگنا ہے۔ کتنی بار ہم توبہ کیے سوچئے بیٹھ کر، غلطی کر کے ایروگنٹ تو نہیں ہوئے؟ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، مغفرت کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن ہم ہی ہیں جو گناہ کرتے جاتے ریگولرلی کرتے ہیں، لیکن ریئلائزیشن بھی نہیں ہے، معافی بھی نہیں مانگتے، توبہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اذکار میں ہمیں دن میں 70 ٹائمز استغفر اللہ سکھایا۔ کیا چیز ہے استغفر اللہ؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی بری چیز دکھتے یا استغفر اللہ کہہ دیتے؟ کبھی سوچا استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ کے مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیجئے جو میں گناہ کی ہوں۔ سوچ کے کبھی استغفر اللہ بولے کہ اللہ مجھے بخش دے؟ توبہ کرنا ہے، دل سے توبہ ہونا ہے، سنسیئرلی توبہ ہونا ہے، گناہوں کا احساس ہونا ہے، چھوڑ دینا ہے، کسی کا حق اگر میں کمی ہو تو وہ واپس کرنا ہے۔ اور توبہ بعد میں کر لوں گی نہیں، پتہ نہیں یہ بعد
پھر آئے گا یا نہیں آئے گا، پتہ نہیں وہ وقت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور توبہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ شرط کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا ہے، توحید پر رہنا ہے۔ جب لوگ توحید کی طرف بلاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے، تم تو اس کو بھی شرک کہہ رہے ہو، تم تو اس کو بھی شرک کہہ رہے ہو۔ درگاہ، تعویذ، بچوں کے ہاتھ میں کالے دھاگے، گلے میں جو ہے طلسمی موتی، یا علی یا غوث مدد یا رسول مدد، ان سب کو شرک کہہ رہے ہو کر کے لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ لیکن اہل توحید اس لیے توحید کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بلانے والے یا شرک سے روکنے والے کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے یا توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ توحید پر رہنا ہے، اس لیے روکا جاتا ہے۔ اگر آپ شرک پہ ہے تو نہ توبہ قبول ہوگی نہ کوئی نیکی قبول ہوگی۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ او یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کرتے اگر وہ شرک کرے ساتھ اس کے، اور اس کے علاوہ پہ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کر دے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں گے تو اس کی جہنم پکی ہے اور اس کی مغفرت کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرک پر ہے اور وہ شرک چھوڑ دے اور پھر توبہ کرے تو زمین بھر بھی گناہ کیوں نہ ہو اس کی معافی پاسبل ہے۔ امام نووی نے پہلے 40 احادیث کمپائل کیے، لیکن یہ 2 لاسٹ کے جو احادیث ہے لائٹ ہے لیکن امپورٹنٹ میسج۔ تو یہ 2 احادیث میں کیا ہے؟ ایک تو اپنی مرضی ہو، اپنے سے شریعت کے تابع ہو جائے، دین اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ اگر یہ 2 احادیث کو پکڑیں گے تو 40 احادیث پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ اس علم کو ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا ہم کو بنائے، ہماری کوتاہیوں کو، کمیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع والا علم عطا کرے تاکہ ہم جاہل نہ جیے نہ جاہل مرے، لوگوں تک علم پہنچانے والا اللہ ہم کو بنائے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کی زندگی گزارنے والا ہم کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی علم سیکھے ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ کر دے، ہمارے ذہن میں اس کو محفوظ کر دے، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ اس کو اتار دے۔ ہر کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس سفر میں جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہو، کمی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کر آخرت کی رسوائی سے اور سزا سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے اور ہمارے اعمال کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ooh.